حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، 12 بیٹے، کئی شادیاں فرمائی آپ نے، تو 12 بیٹے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے۔ 12 بیٹے میں سے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اور بن یمین، یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے، ایک ہی ماں سے تھے، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت بن یمین، تو یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ ایک ہی ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو بڑا حسن اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اب کچھ بندے ظاہری حسن والے ہوتے ہیں لیکن اندر کیا ہے وہ تو ان کے گھر والے جانتے ہیں یا ان کے ماں باپ جانتے ہیں۔ اگر بچہ حسین بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور اس کے اندر کی فرمایا کہ سیرت بھی خوبصورت ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں، بولنے کا انداز بھی اچھا ہو، تو فرمایا کہ پھر ماں باپ کو سب سے زیادہ محبت اسی سے ہو جاتی ہے، وہ ماں باپ کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، ماں باپ کی آنکھوں کا چین بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام خوبصورت بھی تھے، سیرت کے بھی خوبصورت تھے، اور فرمایا کہ صورت کے بھی خوبصورت تھے۔ اب دوسرے جو بھائی تھے وہ حسد کرنے لگے کہ بھئی سب سے زیادہ ہمارے والد صاحب اسی کو چاہتے ہیں، اسی کو چاہتے ہیں۔ اب دوسرے بھائیوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کوشش کریں، محنت کریں، وہ بھی اپنے ماں باپ کی نظروں میں اچھے بن جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اپنے والد کے بہت پیارے تھے، آپ محبت کیا کرتے تھے ان سے بہت زیادہ۔ دوسرے بھائی جو ان سے حسد کرنے لگے کہ حضرت یوسف سے سب سے زیادہ چاہتے ہیں حضرت یعقوب، ایسا کرتے ہیں کہ بھائی انہی کو ہی راستے سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ ان کی نظر ہم پر بھی پڑے، حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی نظر ہم پر بھی پڑے، ہم سے بھی محبت کریں، ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب کیا کیا، محنت کرتے کرتے رہے کہ بھی ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیجیں، بکریاں چرانے کے لیے ہم جاتے ہیں، ہمارے بھائی یوسف کو بھی بھیجیں۔ جو پیارا ہوتا ہے نا، صورت کا بھی ہو، سیرت کا بھی ہو، ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری نظروں سے جدا نہ ہو، ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ تو حضرت یعقوب یہی چاہا کرتے تھے، آپ کی یہی چاہت تھی کہ میرا بیٹا یوسف کہیں نہ جائے، باقی بھلے دور چلے جائیں لیکن یوسف کہیں نہ جائے۔ اب ان کی کوشش تھی حضرت یوسف کو دور لے جانے کی، کوشش کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ مان ہی گئے، حضرت یوسف علیہ نبی یعقوب علیہ نبی علیہ السلام مان گئے کہ بھئی چلو تم کہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن اس کا خیال رکھنا۔ اب بھائی لے کر جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے تفسیر میں آتا ہے کہ جب 11 بھائی ہیں، 11 بھائی اور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، فرمایا کہ کبھی ایک بھائی چومتا ہے تو کبھی دوسرا بھائی چومتا ہے، کبھی ایک کندھے پر بٹھاتا ہے تو کبھی دوسرا کندھے پر بٹھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، فرمایا کہ پٹک کے زمین پر مارا حضرت یوسف کو، زمین پر پٹک کے مارا۔ اب حضرت یوسف کو جب ایک نے زمین پر پٹک کے مارا تو وہ بھاگتے ہوئے جان بچانے کے لیے دوسرے بھائی کے پاس پہنچا۔ جب دوسرے کے پاس پہنچا تو اس نے تماچا مارا، تیسرے کے پاس پہنچا تو اس نے مکہ مارا، چوتھے کے پاس پہنچا تو اس نے لات ماری، اتنے گوسا مارا۔ فرمایا کہ یہ مارتا وہ مارتا، یہاں سے مار پڑتی وہاں سے مار پڑتی، یہاں تک کہ فرمایا کہ آپ کے ہاتھ باندھے گئے۔ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے لیکن میں بھائیوں کی محبت بتا رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ باندھے گئے، پاؤں باندھے گئے، ٹانگیں وغیرہ باندھ کر فرمایا کہ آپ کو کنویں کے اندر ڈالا گیا۔ کون ڈال رہے ہیں؟ سگے بھائی، بھائی ڈال رہے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر، پاؤں باندھ کر حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ 3 دن 3 راتیں آپ کنویں میں رہے، لیکن رب جسے رکھے اس کو کون چکھے۔ جیسے ہی کنویں میں ڈالا، اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا، فرمایا کہ جبریل جاؤ، یوسف اپنی ماں باپ کا بھی پیارا ہے، ہمارا بھی پیارا ہے، یوسف پانی تک نہ پہنچے پہلے اپنے پروں پر لے لے۔ جبریل امین کہتے ہیں میں فوراً گیا، اپنے پروں پر یوسف کو اٹھایا اور کنارے پر بٹھا دیا۔ 3 دن 3 راتیں۔ اب یہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے آیا کرتے تھے، یہ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بھائی روزانہ بکریاں چرانے کے لیے آتے اور روزانہ کنویں کے اندر جھانک کر دیکھتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 3 دن 3 راتیں گزری تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، دیکھا کہ کنواں ہے، پانی نکالنے انہوں نے ڈول ڈالا۔ جب ڈول نیچے پھینکا تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے رسی کو پکڑ لیا، رسی کو پکڑا تو فرمایا کہ اوپر آ گئے، اوپر آ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین و جمیل بچہ، اب اس نے لے لیا۔ جیسے اس نے لیا تو بھائی دیکھ رہے تھے، بھائی بھاگ کر کہا کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم، فرمایا کہ بھائیوں نے جب مجھے مارا،
مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے پھینکا زمین پر، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے مارا پیٹا زمین پر پھینکا، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی جب بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمارا بھائی بھی نہیں بلکہ یہ تو غلام ہے۔ اندازہ کریں، آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا، کوئی بھائی غریب ہو، کمزور ہو، کچھ اب آپ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا بھائی بھی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ اتنی تکلیف مجھے بھائیوں کی مار سے نہیں ہوئی، بھائیوں نے مارا مجھے تکلیف نہیں ہوئی، جتنی تکلیف اس وقت ہوئی کہ جب بھائیوں نے کہا کہ یہ تو بھاگا ہوا غلام ہے، یعنی مجھے بھائیوں کی لسٹ سے نکال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ پیسے لیے، مجھے بیچ دیا، مصر کے میدان کے اندر، بازار کے اندر میں بکتا بکاتا۔ فرماتے ایک وہ دن تھے میں اپنے باپ کی نظروں کا نور تھا، آج یہ دن ہے مصر کے بازار میں بک رہا ہوں، لیکن شکوہ و شکایت نہیں کی، شکوہ شکایت نہیں کی۔ فرمایا کہ ایک پھر وہ وقت آیا اللہ نے مصر کا ہی بادشاہ بنا دیا، مصر کا ہی بادشاہ بنا دیا۔ اور فرمایا کہ جب کہاد سالی کے 7 سال آئے، یہ واقعہ میں نے کہا اتنا بڑا ہے لیکن ٹائم کے اندر اتنی گنجائش نہیں، 2-4 منٹ ہیں۔ تو جب کہاد سالی کے 7 سال آئے تو قبیلے ارد گرد کے سارے وہاں پر غلہ لینے کے لیے، راشن لینے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں سے چل کر فرمایا کہ غلہ لینے کے لیے جیسے ہی اندر داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جیسے تخت پر موجود تھے، جیسے ہی اپنے بھائیوں کو آتے ہوئے دیکھا آپ نے پہچان لیا، زارو قطار رونا شروع کر دیے۔ فرمایا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج بادشاہ رو رہا ہے، کس بات نے رلایا ہے، لوگ ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر حکم دیا، آپ نے کہا کہ ان کو غلہ دیا جائے، ان کو اناج دیا جائے۔ فرمایا کہ اناج دیا جا رہا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام بیٹھ کر اشارہ کر رہے ہیں تھوڑا اور زیادہ دے دو، تھوڑا اور زیادہ۔ یار یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ بھائیوں نے مارا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، اپنے بھائیوں کی لسٹ سے نکال دیا تھا، اور یہ بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں تھوڑا اور زیادہ۔ حالانکہ حکم یہ تھا کہ 7 سال کہاد سالی ہوگی، لہذا تھوڑا تھوڑا استعمال کریں، تو جب جا کر یہ پورے دن ہوں گے، جب جا کر یہ پورے سال ہم آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ لیکن جب اپنے بھائی آئے کہ یار بوریاں بھر کے دو، بوریاں بھر کے دو، اب جانے لگے نا، جب جانے لگے مال لے کر، کیونکہ انہوں نے پیسے دیے تھے، غلہ لینے کے لیے آئے تھے، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے وہی پیسے ان کی بوریوں میں ڈال دیے۔ کہا کہ وہی پیسے ان کو پتہ نہیں ہے، وہی پیسے ان کی بوریوں میں ڈال دیے۔ جب وہ اپنے وطن میں پہنچے، بوریوں کے فرمایا کہ منہ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں، غلہ بھی موجود ہے، کے ساتھ جو پیسے لے کر گئے تھے وہ بھی اسی کے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں یار دیکھو تو صحیح، بادشاہ کتنا حسین تھا، کتنا اخلاق، اچھے اخلاق والا تھا۔ آج بھائی خدا کی قسم ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں، آج یہ ایک بھائی ہیں اناج لینے کے لیے آئے، پیسے بھی واپس کر دیے، اناج بھی بھر بھر کے دیا۔ آج ایک بھائی ہے دوسرے بھائی کو اگر قرض اٹھانے کے لیے آتا ہے، دوسرا بھائی پتہ کیا کہتا ہے، قرض تو مل جائے گا، 1000 دے رہا ہوں تو 2 لوں گا، 2 دے رہا ہوں تو 4 لوں گا۔ خدا کی قسم میں نے اپنی ان آنکھوں سے، کانوں سے سنا اور دیکھا ہے، سگا بھائی ایک ماں سے پیدا ہوا، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ساتھ بچپن میں کھیلے ہیں، ایک ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ زندگی گزاری ہے۔ آج بھائی اگر پریشان ہوا ہے، دوسرے بھائی کے گھر پر گیا ہے، بھائی نے قرضہ تو ضرور دیا ہے، اپنے دوست کو ایسے ہی دے دیتا ہے، اپنے یار کو ایسے دے دیتا ہے، اپنے چاہنے والے کو ایسے دے دیتا ہے، لیکن جب اپنا سگا بھائی آیا قرضہ لینے کے لیے، فرمایا کہ 1000 دے رہا ہوں، 2 واپس لوں گا، اگر منظور ہے تو لے جا، نہیں ہے تو جا۔ اپنے سگے بھائی کو بھی سود پر قرضہ دیا جاتا ہے۔ اے خدا کے بندو، سگا بھائی ہے، یہ بھائی ہیں، اندازہ کیجئے